نہ دھوپ کا کوئی فائدہ ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، میں نے ابتدائے تقریر میں یہ بات کہی تھی، اللہ کبھی چاہے گا تو تیرے بڑے بڑے نیک عمل نہیں دیکھے گا، وہ چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے اللہ تجھے معاف فرما دے گا۔ ایک مجذوب بزرگ گزرے ہیں، درود شریف کی تقریر میں نے ان کا ذکر بھی کیا تھا کہ اللہ کے نبی نے اپنی کچہری میں ان کا استقبال بھی کیا، ان کے پیشانی پہ بوسہ بھی دیا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ درود شریف پڑھنے والے تھے، وہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے تھے، یا محمد کا نعرہ لگانے والے تھے۔ یہ جب دنیا سے پردہ کر گئے نا، ان کے کسی عزیز نے انہیں خواب میں دیکھا تو کہنے لگے ابو بکر شبلی بتاؤ نا، اللہ نے تمہیں جنت عطا کی ہوگی، کس وجہ سے عطا کی ہے؟ نہیں، ابو بکر شبلی کہنے لگے مجھے جنت تو مل گئی ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ ابو بکر شبلی کہنے لگے جب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اللہ کریم نے فرمایا اے ابو بکر شبلی، میں نے تجھے جنت کا حقدار ٹھہرایا ہے، بتانا وہ کون سا تیرا عمل ہے جس وجہ سے تجھے جنت عطا کی جا رہی ہے؟ ابو بکر شبلی کہنے لگے میں رب کریم کی بارگاہ میں التجا کی، مولا میں جب بھی نماز پڑھتا تھا بڑے خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، مجھے تو لگتا ہے میری نماز نے مجھے جنت کا حقدار ٹھہرایا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اے ابو بکر شبلی، یہ بات تو ٹھیک ہے، نماز خلوص سے پڑھنے والا جنتی ہوتا ہے، لیکن میں نے تجھے جنت اس وجہ سے نہیں دی، اور کوئی عمل بتانا۔ عرض کرنے لگے اے مولا کریم، میں تیرے نیک بندو کی مجلس میں جایا کرتا تھا، ان کی زیارت کیا کرتا تھا، ولی اللہ کی زیارت کیا کرتا تھا۔ ہر کوئی اپنے پیر کی زیارت اس وجہ سے بھی کرتا ہے کہ پیر کی زیارت ہوگی، بندے کے گناہ مٹیں گے، اللہ نیکی کا رستہ دکھلائے گا۔ حضرات گرامی قدر، میں جایا کرتا تھا، مجھے لگتا ہے اللہ کے ولیوں کی صحبت کی وجہ سے تو مجھے جنت عطا کر رہا ہے۔ رب نے فرمایا یہ بھی بات ٹھیک ہے، میں اپنے ولیوں کے یاروں کو بھی جنت عطا کرتا ہوں، لیکن اس وجہ سے جنت نہیں دی۔ پھر کہنے لگے مولا تو ہی بہتر جانتا ہے۔ حضرت گرامی قدر جب اتنی بات کہی نا، اللہ کریم کی رحمت مسکرا پڑی، جوش میں آئی، فرمایا ابو بکر شبلی تیرے سارے کام مقبول ہیں، لیکن جو جنت دی ہے وہ اس کام سے دی ہے۔ تو ایک دن بغداد کی گلیوں میں چل رہا تھا، سردیوں کا موسم تھا، تو نے ایک کتیا کا بچہ دیکھا جو سردی سے ٹھٹھر رہا تھا، تو نے اسے اٹھایا، اپنی چادر میں لیا، اپنے جسم کی حرارت پہنچائی، پھر اسے تو نے اٹھا کر ایسی جگہ پہ رکھا جہاں اسے سردی نہ لگ سکے۔ ابو بکر شبلی یہ تیری چھوٹی سی نیکی ہے، تو بھول گیا ہے محمد کا رب اسے یاد رکھے ہوئے ہے، محمد کا رب اسے یاد رکھے ہوئے ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کبھی کبھی جنت جانے کا سبب بن جاتی ہیں۔ حضور کی حدیث بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بڑی نیک پارسا عورت تھی، نیک عورت تھی، بڑی عبادت گزار عورت تھی، اس کی پارسائی کا شورا تھا، لوگ اس کی پارسائی کی مثالیں دیتے تھے، فلاں گھرانے کی جو عورت ہے نا بڑی نیک ہے، فلاں کی جو بیوی ہے بڑی نیک ہے، لیکن جہنم میں جائے گی اس وجہ سے کہ اس نے بلی اس کو قید کر دیا تھا، وہ بھوکی مر گئی تھی، جہنم میں جائے گی۔ تو یہ جانوروں کے ساتھ نیکی کرنا اس میں بھی اجر ہے۔ اور دوسری طرف ایک فاحشہ عورت تھی، لوگ اس کی فحاشی کی باتیں کرتے تھے، اپنی عورتوں کو سمجھاتے تھے، اپنی بیٹیوں کو تلقین کرتے تھے، اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اس کا ساتھ نہیں بنانا، اس کے پاس نہیں جانا، اس کو پاس نہیں بلانا۔ لیکن حضور فرماتے ہیں ایک دن کنویں پہ آئی، پانی پی کر واپس جانے لگی، دیکھا کتا ہے، پیاسا ہے، زبان لٹک رہی ہے اور گیلی زمین چاٹ رہا ہے۔ اس نے دیکھا تو کیا کیا، پاس ڈول نہیں، اپنی چنریا کے ساتھ، اپنے دوپٹے کے ساتھ
اس نے اپنی چادر کے ساتھ اپنا موزہ باندھا اور اس کو کنویں میں لٹکایا، موزہ پانی کا بھرا کتے کو پلایا۔ اللہ کو اس کی یہ چھوٹی سی نیکی اتنی پسند آئی، اللہ نے اسے کہ سارے گناہ معاف فرما کے اپنی نیک اور تمہیں شامل فرما لیا۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں ایک کم بن جاوے میرا۔ یہ اس کی رحمت ہے، اس کی رحمت ہے، وہ ایک چھوٹی سی نیکی پہ ہی سارے گناہ معاف فرما دے، اس کی یہ رحمت ہے حضرات۔